حریم، جس کے چہرے پر ایک قدرتی سادگی اور آنکھوں میں ٹھہراؤ تھا، ہاتھ میں پکڑی چڑی سے تختی پر ایک لکیر کھینچ رہی تھی۔ اس کا سفید دوپٹہ کندھوں پر سلیقے سے سنبھالا ہوا تھا اور وہ نہایت ہی تحمل سے بچوں کو حروف تہجی سکھا رہی تھی، گاؤں کی ان گلیوں میں جہاں زیادہ تر لڑکیاں گھر کے کاموں میں جڑی رہتی تھی۔ حریم کا یوں بچوں کو پڑھانا ہی اس کی شخصیت کی پہچان تھا۔ وہ اپنی دنیا میں مگن تھی، بے خبر کہ جلد ہی یہ پرسکون زندگی کسی ہنگامے کی نظر ہونے والی ہے۔ گرد و غبار اڑاتی کالی چمکدار گاڑی جب گاؤں کے کچے راستے پر رکی تو فضا میں ایک عجیب سی بے چینی پھیل گئی۔ گاڑی کا شیشہ نیچے ہوا تو شایان کے چہرے پر پڑنے والی کرب کی لکیریں صاف عیاں تھیں۔ اس نے باہر جھانک کر گرد آلود گھروں اور ویران راستوں کو دیکھا تو اس کے لبوں پر حقارت بھری مسکراہٹ ابھری۔ اسے یہاں کی ہر چیز، یہ خاموشی، یہ کچی سڑکیں اور یہ پرانی طرز زندگی اپنے لیے کسی قید سے کم نہیں لگ رہی تھی۔ اس نے گاڑی کا دروازہ کھولا اور باہر قدم رکھتے ہی اپنے مہنگے جوتوں پر لگنے والی مٹی کو دیکھ کر ایک گہری بیزاری سے سانس خارج کی۔ وہ صرف ایک کاغذ پر دستخط لینے آیا تھا اور وہ جتنا جلدی ہو سکتا تھا اس جگہ سے واپس شہر کے پرتعیش زندگی میں لوٹ جانا چاہتا تھا۔ شایان جھنجھلاہٹ میں اپنے کوٹ کے بٹن درست کرتا ہوا نانی کے گھر کے صحن میں داخل ہوا۔ سامنے نیم کے درخت تلے حریم کتابیں سمیٹنے میں مصروف تھی۔ اس نے سر پر دوپٹہ ٹھیک سے نہیں لپیٹا تھا، جس سے اس کے چہرے کے کچھ حصے واضح تھے۔ شایان نے اسے وہاں کام کرتے دیکھ کر فوراً اندازہ لگایا کہ یہ بھی گھر کی کوئی ملازمہ ہے۔ اس نے گردن اکھڑا کر کہا، بے نیازی سے اپنی جیب سے سگریٹ نکالی اور حریم کی جانب دیکھے بغیر روکھے لہجے میں پوچھا، تم کہاں ہے میری دادی؟ اور یہاں یہ کچرا کیا پھیلایا ہوا ہے؟ اسے فوراً یہاں سے ہٹاؤ، مجھے آرام کرنے کے لیے صاف جگہ چاہیے۔ حریم، جو ابھی اپنی کتابیں سمیٹ کر اٹھنے ہی والی تھی، شایان کے اس لہجے پر ساکت رہ گئی۔ اس نے اپنی سیاہ آنکھوں سے شایان کے مغرور چہرے کو دیکھا اور پرسکون لہجے میں جواب دیا، یہ کچرا نہیں، کتابیں ہیں، اور رہی بات دادی کی تو وہ اندر والے کمرے میں آرام کر رہی ہیں۔ اس کی ٹھنڈی اور پراعتماد آواز سن کر شایان نے پہلی بار نظریں اٹھا کر اسے دیکھا۔ وہ اس کی سادگی اور لب و لہجے میں چھپی خودداری دیکھ کر ایک لمحے کے لیے رک گیا، مگر اس کے چہرے کا غرور کم نہ ہوا۔ مجھے تمہاری نصیحت کی ضرورت نہیں ہے، جاؤ، جا کر انہیں کہو کہ شایان آ گیا ہے۔ وہ اسے ایک حقیر سی ملازمہ سمجھ کر اپنی بات مکمل کر کے وہاں سے آگے بڑھ گیا۔ حریم نے ایک سرد سانس لی اور اپنی کتابیں اٹھا کر خاموشی سے اندر کی طرف چل دی۔ شایان نانی کے کمرے میں داخل ہوا، جہاں وہ مصلے پر بیٹھی تسبیح پڑھ رہی تھی۔ شایان نے ان کے قریب پڑے ہوئے صوفے پر لاپرواہی سے نشست سنبھالی۔ اس کی نظریں کمرے کی سادگی کا جائزہ لے رہی تھیں، جو اسے بہت ناگوار گزر رہی تھی۔ نانی نے پیار بھری نگاہوں سے اسے دیکھا، لیکن شایان کے چہرے پر کوئی مسکراہٹ نہ تھی۔ اس نے فوراً اپنے بریف کیس کھولا اور کچھ کاغذات نکال کر سامنے رکھ دیے۔ دیکھیے نانی، میں یہاں کوئی طویل قیام کرنے نہیں آیا، مجھے شہر میں بہت اہم کام نپٹانے ہیں، اس لیے وقت ضائع نہ کریں، بس ان کاغذات پر دستخط کر دیں۔ یہ وراثت کے وہ قانونی دستاویزات ہیں جن پر آپ کے دستخط لازمی ہیں۔ میں نے اپنے وکیل سے سب کچھ پہلے ہی واضح کر دیا ہے، آپ یہاں سے دستخط کر دیں تاکہ میں جلد از جلد یہاں سے نکل سکوں۔ اس کا لہجہ خشک اور کاروباری تھا۔ نانی نے حیرت اور دکھ سے کاغذات کو دیکھا، پھر نظریں اٹھا کر اپنے پوتے کے مغرور چہرے کو تکنے لگی۔ ان کی آنکھوں میں نمی سی اتر آئی، لیکن شایان کی آنکھوں میں صرف واپسی کی جلدی تھی۔ حریم نے کمرے کے دروازے پر دستک دی تو شایان کا توہین آمیز لہجہ اب بھی فضا میں گونج رہا تھا۔ اس نے اندر قدم رکھا تو شایان کی نظریں اس پر پڑیں، جس میں حقارت کا ایک گہرا رنگ تھا۔ تم پھر یہاں؟ میں نے کہا تھا نا کہ مجھے اکیلا چھوڑو، شایان نے کرسی پر پیچھے ٹیک لگاتے ہوئے لاپرواہی سے کہا۔ حریم کے قدم وہیں رک گئے، لیکن اس کی نظروں میں جھکاؤ نہیں، ایک ٹھوس عزم تھا۔ اس نے کتابوں کا ڈھیر میز پر رکھا اور شایان کے مقابل کھڑی ہو گئی۔ آپ کا تعلق شہر سے ہو یا کسی بڑے خاندان سے، یہ آپ کو دوسروں کے ساتھ بدتمیزی کرنے کا حق نہیں دیتا۔ آپ یہاں مہمان بن کر آئے ہیں، لیکن آپ کا رویہ یہ ظاہر کرتا ہے کہ شاید آپ کو انسانیت کا درس نہیں ملا۔ اگر آپ کو وراثت کی کاغذات ہی عزیز ہیں تو اپنی اخلاقیات بھی ساتھ لایا کیجیے۔ حریم کی آواز میں ایک ایسی کاٹ تھی کہ شایان کے چہرے کا رنگ لمحے میں بدل گیا۔ اس نے حیرت اور غصے سے حریم کی طرف دیکھا۔ اس نے سوچا بھی نہ تھا کہ گاؤں کی یہ سادہ سی لڑکی اسے اس طرح آئینہ دکھا جائے گی۔ کمرے میں ایک دم سناٹا چھا گیا، جہاں شایان کا غرور حریم کی سچائی کے سامنے مان پڑتا دکھائی دے رہا تھا۔ حریم کے جانے کے بعد کمرے میں ایک عجیب سی خاموشی چھا گئی تھی۔
شایان وہیں ساکت کھڑا رہا۔ اس کی آنکھیں ابھی اس دروازے کی جانب جمی تھی جہاں سے حریم کچھ پل پہلے گزری تھی۔ اس کے کانوں میں حریم کے کہے گئے الفاظ ابھی بھی گونج رہے تھے۔ اس نے زندگی میں بہت سے لوگوں کو دیکھا تھا جو اس کے پیسے اور رتبے کے سامنے سر جھکا دیتے تھے، لیکن یہ لڑکی، اس کی آنکھوں میں نہ تو کوئی خوف تھا اور نہ ہی کوئی لالچ۔ یہ کیسی خودداری تھی جو اسے اتنی ہمت دے رہی تھی کہ وہ ایک بڑے شہر کے کامیاب بزنس مین کو کھری کھری سنا جائے۔ شایان نے بے اختیار اپنے بال پیچھے کی طرف جھٹکے۔ وہ جو صرف ایک کاغذ کے ٹکڑے کے لیے یہاں آیا تھا، اب اس کے اندر ایک عجیب سی الجھن جنم لے رہی تھی۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ اس لڑکی پر غصہ کرے یا اس کی اس بے باک شخصیت کی وجہ سے اس کے بارے میں مزید جاننے کا تجسس پالے۔ اس نے کھڑکی سے باہر ویران راستے کو دیکھا، لیکن اس کا ذہن مسلسل حریم کے پر اعتماد چہرے اور اس کی ٹھنڈی پرسکون آواز کے گرد ہی گھوم رہا تھا۔ یہ لڑکی اس کے معمول سے بہت ہی مختلف تھی۔ شایان ابھی بھی اپنی سوچوں میں گم کھڑکی کے پاس ہی کھڑا تھا جب نانی لڑکھڑاتے قدموں کے ساتھ اس کے قریب آئیں۔ انہوں نے ایک ٹھنڈی آہ بھری اور سامنے پڑے کاغذات کو ایک طرف ہٹا دیا۔ تم جسے ملازمہ سمجھ کر حقارت سے دیکھ رہے ہو شایان، وہ اس گھر کی ملازمہ نہیں بلکہ اس گھر کی عزت ہے۔ شایان نے تیزی سے پلٹ کر نانی کی طرف دیکھا۔ اس کی پیشانی پر بل پڑ گئے۔ نانی کی آواز میں ایک عجیب سی لرزش تھی۔ تمہارے دادا نے مرتے وقت تمہارا اور حریم کا رشتہ جوڑ دیا تھا۔ تم دونوں کا بچپن میں ہی نکاح ہو چکا تھا۔ وہ تمہاری منکوحہ ہے شایان۔ یہ وراثت کی کاغذات تو صرف ایک بہانہ ہے، اصل میں تو یہ رشتہ وہ امانت ہے جو تمہیں سنبھالنی ہے۔ کمرے میں گہری خاموشی پھیل گئی۔ شایان کے پیروں تلے سے جیسے زمین نکل گئی۔ اس نے سیکنڈوں پہلے جس لڑکی کو حقیر سمجھ کر جھڑکا تھا، اب وہی اس کے قانونی نکاح میں تھی۔ اس کا غرور ایک بار پھر مجروح ہوا، لیکن اس بار شدت پہلے سے کہیں زیادہ تھی۔ شایان نے ایک زوردار قہقہہ لگایا جس میں طنز اور غصہ دونوں شامل تھے۔ اس نے میز پر پڑے کاغذات کو ایک جھٹکے سے اٹھا کر دور پھینکا، جس سے کاغذات بکھر گئے۔ کیا مذاق کر رہی ہیں آپ نانی؟ ایک گاؤں کی معمولی سی لڑکی اور میرا اس سے نکاح، یہ ناممکن ہے۔ اس کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا تھا اور اس کی رگیں ابھر آئی تھیں۔ وہ تیزی سے کمرے میں چکر کاٹنے لگا۔ میں شایان شاہ ہوں۔ میری زندگی کا فیصلہ میرے کیریئر، میرے بزنس اور میرے معیار کے مطابق ہوگا۔ کسی مرے ہوئے انسان کی وصیت مجھے اس زنجیر میں نہیں باندھ سکتی۔ میں ایک ایسے رشتے کو کبھی قبول نہیں کروں گا جس کا میرے مستقبل سے دور دور تک کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہ رشتہ میرے لیے ایک بوجھ ہے اور میں اسے آج اور ابھی ختم کرنے کا اعلان کرتا ہوں۔ مجھے اس سے کوئی سروکار نہیں کہ گاؤں والے کیا سوچیں گے۔ میں اپنی زندگی اپنی مرضی سے جیوں گا۔ اس نے انتہائی حقارت سے نانی کی طرف دیکھا اور کمرے سے باہر نکل گیا۔ اس کے قدموں کی دھمک گھر کی خاموشی کو چیر رہی تھی۔ نانی خاموش کھڑی اس کے جانے کا منظر دیکھتی رہ گئیں۔ ان کی آنکھوں میں ایک گہرا کرب تھا۔ شایان کے جانے کے بعد نانی کے کمرے کے باہر سناٹا چھایا ہوا تھا۔ دروازے کی اوٹ میں کھڑی حریم کے ہاتھ میں پکڑی کتابیں کب فرش پر گریں اسے خبر نہ ہوئی۔ شایان کے الفاظ کسی تپتی ہوئی چھری کی طرح اس کے دل میں اتر گئے جو وہ خود کو مضبوط سمجھتی تھی۔ شایان کی حقارت اور اس رشتے سے لا تعلقی کا سن کر اس کا وجود اندر سے لرز اٹھا۔ اس کی آنکھوں میں نمی نہیں تھی، بس ایک گہرا سناٹا تھا جو اس کے دل کو کرچی کرچی کر رہا تھا۔ اس نے ایک بار پھر اس کمرے کی طرف نہیں دیکھا جہاں نانی اس کے لیے پریشان بیٹھی تھی۔ وہ خاموشی سے مڑی اور اپنے کمرے کی طرف چل دی۔ اس کے لیے یہ کسی قیامت سے کم نہ تھا کہ جسے وہ اپنا مجازی خدا ماننے والی تھی۔ اس کی نظر میں وہ صرف ایک بوجھ تھی۔ اس نے کمرے کا دروازہ بند کیا اور اندھیرے میں بیٹھ گئی جہاں اس کا ٹوٹا ہوا دل اپنی خاموش گواہی دے رہا تھا۔ شایان غصے میں کمرے کے اندر واپس داخل ہوا۔ اس کا چہرہ تن گیا تھا اور آنکھوں میں بے چینی تھی۔ اس نے نانی کے سامنے صوفے پر بیٹھنے کے بجائے کھڑے ہو کر ان کا سامنا کیا۔ آپ خاموش کیوں ہیں نانی؟ کیا آپ کو لگتا ہے کہ زبردستی کا یہ رشتہ نبھانے سے میں خوش رہوں گا؟ اس نے سخت لہجے میں پوچھا۔ وہ لڑکی جسے آپ میری بیوی کہہ رہی ہیں، وہ میرے معیار کے لحاظ سے کہاں کھڑی ہے؟ میں ایک ماڈرن اور آزاد خیال زندگی کا عادی ہوں، اور وہ ایک دبی کچلی گاؤں کے ماحول میں پلنے والی لڑکی۔ ہمارا کوئی جوڑ نہیں بنتا۔ نانی نے اپنی نم آنکھیں اٹھا کر اسے دیکھا۔ رشتہ جوڑ جوڑ سے نہیں، دلوں سے بنتا ہے شایان، اور تم نے اسے جانا ہی کب ہے؟ شایان نے طنزیہ انداز میں گہری سانس لی۔ جاننے کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ لڑکی اس گھر اور میری زندگی میں ایک غلطی ہے جسے میں جلد درست کر دوں گا۔ مجھے پرواہ نہیں ہے کہ اب اس کے بارے میں آپ کیا سوچتی ہیں۔ میں یہاں سے صرف اپنی وراثت کے کاغذات لے کر ہی جاؤں گا، کسی اور چیز کے ساتھ نہیں۔ اس نے نانی کو جواب دینے کا موقع دیے بغیر کمرے سے ہی باہر نکلنے کے لیے قدم بڑھائے۔
اس کی انا ابھی بھی اس کے وجود پر حاوی تھی۔ شایان غصے میں گھر سے باہر نکلا تو اس کی نظر صحن کے کونے میں پڑی، جہاں حریم زمین پر بیٹھی بچوں کی پرانی کاپیوں کو الماری میں ترتیب دے رہی تھی۔ الماری کا ایک حصہ ذرا اونچائی پر تھا اور وہ مشکل سے وہاں تک پہنچنے کی کوشش کر رہی تھی۔ دھوپ کی تپش میں اس کا چہرہ تمتما رہا تھا، مگر وہ اپنے کام میں مکمل یکسو تھی۔ شایان کچھ پل کے لیے وہیں رک گیا۔ اس کے دل میں تضاد تھا، ایک طرف انا کا غصہ تھا تو دوسری طرف اس کی محنت کش شخصیت کا تجسس۔ حریم نے جب الماری کے اوپر پہنچنے کے لیے ہاتھ لمبا کیا تو توازن بگڑنے لگا۔ شایان نے سوچا بھی نہیں، وہ تیزی سے آگے بڑھا اور الماری کو سنبھال دے دیا۔ حریم چونک کر پیچھے مڑی۔ شایان کو اتنے قریب دیکھ کر اس کی آنکھوں میں حیرت اور پھر ایک سرد سا غصہ جھلکنے لگا۔ شایان نے فوراً اپنے ہاتھ ہٹا لیے، جیسے اسے اپنی اس غیر ارادی مدد پر خود ہی شرمندگی ہوئی ہو۔ تم سے ٹھیک سے کام بھی نہیں ہوتا؟ شایان نے اپنی جھنجھلاہٹ چھپاتے ہوئے روکھے لہجے میں کہا۔ حریم نے نظریں چرائیں اور خاموشی سے اپنی کتابیں اٹھانے لگی۔ شایان اسے اپنی جگہ کھڑے ہو کر دیکھتا رہا۔ اس کے دل میں وہ تلخی کچھ کم ہونے کے بجائے ایک نئی الجھن میں بدل گئی تھی۔ شایان نے کتابوں کے ڈھیر سے ایک کاپی اٹھائی جس پر حریم نے بچوں کے لیے نہایت ہی سلیقے اور جدید طریقے سے میتھمیٹکس کے سوالات حل کیے تھے۔ اس نے ایک نظر کاپی پر ڈالی تو اس کی آبرو حیرت سے اوپر اٹھ گئی۔ یہ سب تم نے خود کیا ہے؟ اس نے کاپی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے پوچھا۔ حریم نے جھاڑو کی ایک طرف رکھا اور سیدھی کھڑی ہو گئی۔ جی، میں بچوں کو رٹانے کی بجائے منطق، لاجک سمجھاتی ہوں۔ کیا آپ کو یہ طریقہ غلط لگا؟ شایان نے کاپی پلٹتے ہوئے طنزیہ مسکراہٹ دی۔ غلط نہیں، مگر ایک گاؤں کی لڑکی کے لیے یہ لاجک کچھ زیادہ ہی پیچیدہ نہیں؟ تم یہاں صرف الف بے ہی سکھا سکتی ہو، اسے الجبرا کی ضرورت نہیں ہے۔ حریم کی آنکھوں میں چمک آئی۔ آپ کا خیال ہے کہ یہ دیہات کی فضا میں سانس لینے والے دماغ سوچنے کی صلاحیت کھو دیتے ہیں؟ شاید شہروں کی چکا چوند نے آپ کی اپنی سوچ کو محدود کر دیا ہے۔ یہ سوالات صرف عادات نہیں، بچوں کے مستقبل کی بنیاد ہے۔ شایان خاموش ہو گیا۔ وہ جو اسے ایک معمولی ان پڑھ لڑکی سمجھ رہا تھا، اس کی ذہانت اور دلیل کے سامنے لاجواب ہو گیا۔ وہ حریم کو گہری نظروں سے دیکھنے لگا۔ اس کی شخصیت میں ایک ایسا ٹھہراؤ والی ذہانت تھی جو کسی بھی پڑھے لکھے انسان کو مات دے سکتی تھی۔ شایان کی انا کو پہلی بار ایک ایسی ضرب لگی تھی جس کا جواب اس کے پاس نہیں تھا۔ رات کا وقت تھا اور شایان اپنے کمرے میں کھڑکی کے پاس کھڑا دور کھیتوں کے سناٹے کو دیکھ رہا تھا۔ حریم کی وہ پر اعتماد آواز اور اس کے لفظ اس کے ذہن میں بار بار گونج رہے تھے۔ اس نے اپنی انا پر لگنے والی وہ ضرب اب بھی محسوس ہو رہی تھی۔ اس نے مٹھی بھینچ لی۔ ایک خیال بجلی کی طرح اس کے ذہن میں کوندا۔ وہ کیوں اسے چھوڑ کر جائے اور اپنی شخصیت تسلیم کرے؟ کیوں نہ اسے اس کے اپنے ہی رنگ میں ڈھال کر اسے شکست دی جائے؟ وہ ایک سرد مسکراہٹ کے ساتھ پلٹا۔ اسے اچانک ہی یہ رشتہ ختم کرنے کا خیال بچکانہ لگنے لگا۔ اس کے ذہن میں ایک نیا منصوبہ بن رہا تھا۔ وہ اب حریم کو طلاق نہیں دے گا، بلکہ اسے اپنے معیار کے مطابق ڈھالے گا۔ اسے شہر کی چمک دمک، وہاں کے طور طریقے اور اپنی دنیا کے معیار سکھائے گا، اور جب وہ خود کو اس کے سامنے ہیج محسوس کرے گی تب اسے احساس ہوگا کہ وہ شایان شاہ کے قابل نہیں ہے۔ یہ اس کی انا کا سب سے بڑا انتقام ہوگا۔ اس نے ٹھان لی تھی کہ اب حریم کو بدلنا ہی اس کا اگلا ہدف ہے۔ دوپہر ڈھلتے ہی گھر میں ایک ہنگامہ سا برپا ہو گیا۔ حریم کی نانی کی طبیعت اچانک بگڑ گئی تھی۔ سانس لینے میں دشواری اور چہرے پر چھائی زردی نے حریم کو خوفزدہ کر دیا تھا۔ وہ نیم بے ہوش حالت میں چارپائی پر پڑی تھی اور حریم حواس باختہ ان کے سرہانے بیٹھی انہیں پکار رہی تھی۔ شایان جو گھر سے باہر جانے کے لیے اپنی گاڑی کے پاس کھڑا تھا، گھر کے اندر سے آتی حریم کی روتی ہوئی آواز سن کر چونک گیا۔ وہ تیزی سے اندر بھاگا تو حریم کو نانی کو سنبھالنے کی ناکام کوشش کرتے دیکھا۔ کیا ہوا انہیں؟ شایان نے حریم کو ایک طرف کرتے ہوئے نانی کو دیکھا۔ حریم کی ہچکیاں بند گئی تھیں۔ انہیں سانس نہیں آ رہا۔ ڈاکٹر گاؤں میں نہیں ہے، شہر بہت دور ہے۔ حریم دھاڑے مار کر رو پڑی۔ شایان نے ایک لمحہ ضائع نہیں کیا۔ اس نے فوراً اپنا فون نکالا اور شہر کے سب سے بہترین نجی ہسپتال کے ڈاکٹر کو کال ملائی۔ اسے معلوم تھا کہ اس وقت گاڑی میں نانی کو لے جانا خطرناک ہو سکتا ہے، اس لیے اس نے ڈاکٹر کو فوری طور پر گاؤں کے کلینک پہنچنے کا حکم دیا۔ رو مت، میں نے ڈاکٹر کو بلا لیا ہے، وہ راستے میں ہے، تم بس انہیں ہوش میں رکھنے کی کوشش کرو۔ شایان کا لہجہ پہلے سے جیسا روکھا نہیں تھا، بلکہ ایک حکم تھا جس میں ایک عجب سا اعتماد تھا۔ حریم نے اپنی نم آنکھوں سے شایان کو دیکھا، جس کے چہرے پر پہلی بار ایک غیر متوقع فکر نظر آ رہی تھی۔ ڈاکٹر کے جانے کے بعد گھر میں سناٹا چھا گیا تھا۔ نانی اب دوا کے زیر اثر سکون سے سو رہی تھی۔ حریم تھک کر صحن میں رکھے بینچ پر ہی بیٹھ گئی۔
اس کے ہاتھ اب بھی ہلکے سے کانپ رہے تھے۔ شایان دروازے کے پاس کھڑا دور افق کو دیکھ رہا تھا۔ جب حریم نے ہمت کر کے اسے پکارا، شایان شایان مڑا۔ اس کی نظریں حریم کے بکھرے ہوئے بالوں اور نم آنکھوں پر پڑیں۔ آپ کا شکریہ۔ حریم کی آواز میں ایک دبی ہوئی لرزش تھی۔ اگر آپ وقت پر نہ پہنچتے تو میں نہیں جانتی کیا ہوتا۔ آپ نے آج جو کیا، میں اس کے لیے ہمیشہ آپ کی شکر گزار رہوں گی۔ شایان کچھ دیر خاموش رہا، پھر آہستہ سے چلتا ہوا اس کے قریب آیا۔ اس کی آنکھوں میں وہ تیکھا پن نہیں تھا جو اکثر ہوا کرتا تھا۔ شکریہ کی ضرورت نہیں، اس نے دھیمے لہجے میں کہا۔ وہ آپ کی نانی ہے تو میری ذمہ داری بھی بنتی ہے۔ حریم نے سر اٹھا کر اسے دیکھا۔ شایان نے پہلی بار اسے اتنی نرمی سے مخاطب کیا تھا۔ اس لمحے دونوں کے درمیان موجود انا کی دیوار میں ایک چھوٹی سی درار پڑی تھی اور فضا میں پہلی بار کشیدگی کی بجائے ایک عجیب سا سکون محسوس ہو رہا تھا۔ رات کا اندھیرا گہرا ہو رہا تھا۔ شایان نے اپنے کمرے میں بستر پر اپنا بیگ رکھا اور اسے زپ بند کی۔ کل صبح کی فلائٹ تھی، سب کچھ طے تھا، لیکن اسے بار بار نانی کی نازک حالت اور حریم کی وہ بھیگی ہوئی آنکھیں یاد آ رہی تھیں۔ اس نے کھڑکی سے باہر دیکھا، جہاں گاؤں کی پرسکون خاموشی تھی، لیکن اس کے اندر ایک عجیب سی بے چینی تھی۔ اس نے فون اٹھایا اور اپنے وکیل کو ایک مختصر سا میسج ٹائپ کیا، میرا واپسی کا پروگرام ملتوی کر دو، کچھ دن اور رکنا پڑے گا۔ اس نے فون ایک طرف پھینکا اور صوفے پر نیم دراز ہو گیا۔ وہ خود سے ہی سوال کر رہا تھا کہ کیا وہ واقعی نانی کی صحت کی وجہ سے رک رہا ہے یا اس کے پیچھے کوئی اور وجہ ہے۔ اسے حریم کی وہ خودداری اور اس کی آنکھوں میں چھپی اداسی کو مزید سمجھنا تھا۔ اس کا وہ انتقامی منصوبہ حریم کو بدلنے کا خیال اب ایک نئے تجسس کی شکل اختیار کر چکا تھا۔ وہ اس جگہ سے اور اس لڑکی سے اتنی جلدی دور نہیں جانا چاہتا تھا۔ شایان گاؤں کے مرکزی چوک کے قریب سے گزر رہا تھا کہ کچھ دور بیٹھے بزرگوں کی آوازیں اس کے کانوں سے ٹکرائیں۔ وہ حریم کے بارے میں بات کر رہے تھے۔ یتیم ہے اور نانی کا بھی کوئی بھروسہ نہیں ہے۔ شایان شاہ کے جانے کے بعد اس کا کیا بنے گا؟ بیوہ نانی کی نواسی کو کون پوچھے گا؟ بیچاری کا نصیب ہی خراب ہے۔ ایک اور شخص نے حقارت سے ہنستے ہوئے کہا، سنا ہے وہ شاہ صاحب تو اپنی باتوں میں پھنسانے کی کوشش کر رہی ہے، آخر کو ہے تو گاؤں کی ہی لڑکی۔ شایان کے قدم وہیں جم گئے۔ اس کا چہرہ غصے سے نیلا پڑ گیا۔ وہ جو خود کو حریم کو ایک بوجھ سمجھتا تھا، اسے کسی اور کی زبان سے حریم کے لیے ایسی گھٹیا باتیں سننا اپنی توہین محسوس ہوئی۔ اس نے تیزی سے مڑ کر ان لوگوں کی طرف قدم بڑھائے، اپنی زبان بند رکھیے۔ شایان کی آواز میں ایسی گرج تھی کہ وہاں موجود سب لوگ دم بخود رہ گئے۔ حریم کے بارے میں کوئی بھی بات کرنے سے پہلے اپنی حیثیت یاد رکھے گا، وہ کیا ہے اور کیا نہیں، یہ فیصلہ کرنے والے آپ لوگ نہیں ہیں۔ اس کی آنکھوں میں شعلے بھڑک رہے تھے۔ وہ لوگ شایان کے اس غیر متوقع رد عمل پر گنگ رہ گئے۔ شایان نے غصے سے ایک نظر ان پر ڈالی اور اپنی گاڑی کی طرف بڑھ گیا، لیکن اس کے دل میں حریم کے لیے بڑھتی ہوئی حمایت اس کے اپنے لیے بھی ایک حیران کن احساس تھی۔ شایان کا غصہ بھی ٹھنڈا نہیں ہوا تھا۔ وہ گھر میں داخل ہوا تو حریم صحن میں بیٹھی بچوں کو پڑھا رہی تھی۔ شایان کو اسے یوں دوسروں کے سامنے دیکھنا ایک دم ناگوار گزرا۔ وہ سیدھا اس کے پاس گیا اور بچوں کو وہاں سے جانے کا اشارہ کیا۔ حریم حیرانی سے اس کی طرف دیکھنے لگی، مگر شایان کی آنکھوں میں ایک ایسی ملکیت اور سختی تھی جس سے وہ سہم گئی۔ اس نے کتابیں بند کی۔ حریم، آئندہ تم گھر سے باہر اس طرح کسی کو پڑھانے نہیں بیٹھو گی، شایان نے سرد لہجے میں کہا۔ حریم نے دبی ہوئی آواز میں جواب دیا، یہ میرا کام ہے اور میں اپنی مرضی سے کرتی ہوں، آپ کون ہوتے ہیں مجھے روکنے والے؟ شایان ایک قدم آگے بڑھا اور اس کے بالکل قریب آ کر کھڑا ہو گیا۔ وہ اب تمہارا شوہر ہوں میں، اور یہ میرا گھر ہے۔ اب سے تم وہی کرو گی جو میں کہوں گا۔ میرے گھر کی عزت کسی کے سامنے یوں بیٹھ کر اپنا وقت ضائع نہیں کرے گی۔ تمہاری ہر حرکت، ہر بات پر اب میری مرضی بھی شامل ہوگی۔ تم میری ملکیت ہو اور اپنی ملکیت کی حفاظت کرنا میں اچھی طرح جانتا ہوں۔ حریم کے چہرے پر خوف کے ساتھ ساتھ ایک شدید احتجاج بھی تھا، مگر شایان کی آنکھوں میں موجود انا اور حاکمیت اسے خاموش کر گئی۔ شایان نے اسے وہاں سے اٹھنے کا اشارہ کیا اور حریم بے بسی سے اسے دیکھتی رہ گئی۔ شایان کے الفاظ حریم کے کانوں میں سیسے کی طرح پگھل رہے تھے۔ اس نے اپنی کرسی پیچھے دھکیلی اور شایان کی آنکھوں میں براہ راست دیکھتے ہوئے کھڑی ہو گئی۔ اس بار اس کی آواز میں کانپتی ہوئی لرزش نہیں، بلکہ ایک اٹل فیصلہ تھا۔ آپ کس خوش فہمی میں ہیں شایان شاہ؟ میں آپ کی کوئی ایسی ملکیت نہیں ہوں جسے آپ اپنی الماری میں بند کر کے رکھ سکیں۔ آزادی میرا حق ہے اور یہ حق مجھے کسی کے سرٹیفکیٹ کی ضرورت نہیں ہے۔ شایان نے حقارت سے ایک قدم اور آگے بڑھایا، گویا وہ اس کی آواز کو اپنی حاکمیت سے دبا دینا چاہتا ہو، لیکن حریم نے قدم پیچھے نہیں ہٹائے۔ میں یہاں آپ کے احکامات ماننے نہیں آئی ہوں۔ آپ نے مجھ سے شادی کی ہو یا نہ کی ہو، میرا وجود آپ کے غرور کی تسکین کا ذریعہ نہیں بن سکتا۔
اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ مجھے گھر کی 4 دیواری میں قید کر لیں گے تو آپ بہت بڑی غلط فہمی کا شکار ہیں۔ میں پڑھاتی تھی، پڑھاتی رہوں گی، اور یہ کام میری شناخت ہے، آپ اسے روکنے کا حق نہیں رکھتے۔ حریم کی یہ باغیانہ گفتگو سن کر شایان کے چہرے پر ایک تلخ مسکراہٹ ابھری، لیکن اس کی آنکھوں میں غصے کی آگ تیز ہو گئی تھی۔ اس نے دانت پیستے ہوئے کہا، تمہاری یہ زبان بہت جلد کٹ جائے گی حریم، تم شاید یہ بھول رہی ہو کہ تم کس سے ٹکرا رہی ہو۔ حریم نے ٹھنڈی سانس لی اور پرسکون لہجے میں جواب دیا، میں اس سے ٹکرا رہی ہوں جو خود کو بہت کچھ سمجھتا ہے، مگر حقیقت میں وہ اپنی انا کا قیدی ہے۔ آپ مجھے قید کر سکتے ہیں لیکن میرا ضمیر نہیں۔ شایان شاہ کمرے میں کشیدگی کا اپنے عروج پر تھی اور دونوں کے درمیان انا کی جنگ اب ایک کھلے محاذ میں تبدیل ہو چکی تھی۔ شایان کا چہرہ غصے سے مزید سرخ ہو گیا تھا۔ اس نے حریم کی طرف ایک قدم بڑھایا، اس کی نظروں میں ایک خطرناک چمک تھی۔ اس نے حریم کے پاس رکھی کتابوں کو ایک جھٹکے سے اٹھا کر دور پھینک دیا۔ تمہارا یہ اعتماد، یہ خودداری، سب کچھ ایک پل میں خاک میں ملا دوں گا حریم، شایان نے گرجتے ہوئے کہا۔ تمہاری یہ بغاوت صرف اس لیے ہے کہ تم میری طاقت کو نہیں دیکھا ہے۔ حریم نے سہم کر اپنی جگہ مضبوطی سے کھڑے رہنے کی کوشش کی، لیکن شایان کے تیور خوفناک تھے۔ شایان اس کے بالکل قریب آ گیا، اس کی آواز سرگوشی میں مگر سرد تھی۔ میرا صبر اب ختم ہو رہا ہے، اگر تم نے اپنی مرضی سے چلنا نہیں چھوڑا تو یاد رکھنا میں تمہیں زبردستی اس گھر سے اٹھا کر اپنے ساتھ شہر لے کر جاؤں گا۔ وہاں نہ تمہارے یہ بچے ہوں گے، نہ یہ گاؤں، اور نہ ہی تمہاری یہ فرضی آزادی۔ وہاں تم صرف میری مرضی کی قیدی بن کر رہو گی۔ حریم کے سانس لینے کی رفتار تیز ہو گئی۔ اس نے خوف کے باوجود اسے تیکھی نظروں سے دیکھا۔ آپ ایسا نہیں کر سکتے شایان، یہ غیر قانونی ہے، یہ ظلم ہے۔ شایان نے ایک فاتحانہ مسکراہٹ کے ساتھ اس کی ٹھوڑی کو سختی سے پکڑا۔ قانون اور انصاف یہاں میرا نام ہے حریم، میں نے یہ فیصلہ کر لیا ہے، اب تمہیں میرے ساتھ چلنا ہی پڑے گا۔ تیاری کر لو، کیونکہ جلد ہی تم اس گاؤں کو صرف یادوں میں دیکھو گی۔ وہ حریم کو وہیں سکتے کے عالم میں چھوڑ کر تیزی سے کمرے سے باہر نکل گیا۔ پیچھے صرف حریم کے دل کی دھڑکنوں کا شور رہ گیا تھا۔ باہر موسلا دھار بارش ہو رہی تھی، گرج چمک نے گاؤں کے سناٹے کو خوفناک بنا دیا تھا۔ حریم اپنے کمرے میں کھڑکی کے پاس بیٹھی بارش کی بوندوں کو دیکھ رہی تھی، اس کا دل کسی انجانے خوف سے بوجھل تھا۔ اچانک دروازے پر ایک زوردار دستک ہوئی، اور اس سے پہلے کہ وہ کچھ سمجھ پاتی شایان اندر داخل ہوا۔ وہ بھیگا ہوا تھا، اس کے بالوں سے پانی کی قطرے اس کے ماتھے پر گر رہے تھے، اور اس کی آنکھوں میں ایک ایسی شدت تھی جس نے حریم کے وجود کو لرزا دیا تھا۔ اس نے دروازہ زور سے بند کیا، جس کی آواز گرج کی آواز میں ہی گم ہو گئی۔ حریم تیزی سے اپنی جگہ سے اٹھی، اس کے دل کی دھڑکن بے قابو ہو رہی تھی۔ آپ اس وقت یہاں کیا کر رہے ہیں؟ شایان نے اسے نظر انداز کیا اور اپنے کمرے کے بیچ آ کر کھڑا ہو گیا۔ وہ کسی شکاری کی طرح اسے دیکھ رہا تھا۔ باہر کی بجلی چمکی تو اس کا چہرہ کمرے میں موجود اندھیرے کو چیرتا ہوا ابھرا۔ تمہیں کیا لگا تھا حریم؟ کیا تم مجھ سے دور رہ کر خود کو محفوظ سمجھو گی؟ شایان کی آواز میں ایک ایسی ٹھنڈک تھی جس سے بارش بھی زیادہ سرد تھی۔ میں نے کہا تھا نا، میں تمہیں اپنی مرضی کے مطابق ڈالوں گا، اور آج سے یہ عمل شروع ہو رہا ہے۔ وہ ایک ایک قدم اٹھاتا ہوا حریم کی جانب بڑھنے لگا۔ حریم پیچھے ہٹنے لگی، یہاں تک کہ اس کی کمر دیوار سے آ کر ٹکرا گئی۔ شایان اس کے بالکل قریب آ کر رک گیا، اس کا لمس جو بارش کی ٹھنڈک سے بوجھل تھا حریم کی سانسیں روکنے کے لیے کافی تھا۔ اس رات دیواریں چھوٹی لگنے لگی تھیں، اور شایان کا وجود حریم کی چھوٹی سی دنیا کو گھیر رہا تھا۔ شایان نے اپنے ہاتھ حریم کے دونوں اطراف دیوار پر ٹکائے، اسے اپنے اور دیوار کے درمیان محصور کر لیا۔ بارش کی آواز اب بھی مسلسل تھی، لیکن کمرے کے اندر کا سناٹا اس سے بھی زیادہ گہرا تھا۔ شایان کی سانسیں حریم کے چہرے کو چھو رہی تھی۔ اس نے اپنی نظریں حریم کی جھکی ہوئی پلکوں پر مرکوز کی۔ دیکھو میری طرف حریم، شایان نے دھیمی لیکن گہری آواز میں کہا۔ حریم نے آہستہ سے نظریں اٹھائیں تو شایان کی آنکھوں میں غصے کی جگہ ایک عجیب سی کشش اور تجسس تھا۔ تمہارے دل میں کیا ہے؟ اس نے سوال کیا، اور اس بار اس کے لہجے میں حکم نہیں بلکہ ایک ایسی طلب تھی جو حریم کو اندر تک ہلا گئی۔ کیا واقعی تمہیں اس قید سے، اس زبردستی سے اتنی نفرت ہے، یا پھر اس خاموشی کے پیچھے کچھ اور بھی ہے جو تم مجھے بتانا نہیں چاہتی یا چھپا رہی ہو؟ سچ بتاؤ، کیا کبھی کسی لمحے تم نے مجھے اپنے خلاف نہیں بلکہ اپنی ضرورت محسوس کیا ہے؟ حریم کا دل تیزی سے دھڑکنے لگا۔ وہ شایان کی ان گہری آنکھوں میں جھانک رہی تھی جو اب اسے ایک نئے روپ میں نظر آ رہی تھیں۔ وہ چاہتی تو بہت کچھ سہ سکتی تھی، اپنی نفرت کا اظہار بھی کر سکتی تھی، یا اپنی مجبوری کا گلہ کر سکتی تھی، لیکن اس کے لب سل گئے تھے۔
وہ خاموش رہی، صرف شایان کی آنکھوں میں دیکھتی رہی، جیسے اس کی خاموشی ان تمام سوالوں کا جواب ہو جو الفاظ سے ادا نہیں کیے جا سکتے تھے۔ شایان اس کی خاموشی کے معنی سمجھنے کی کوشش میں اسے مزید غور سے دیکھنے لگا، اور وہ لمحہ جیسے تھمسا گیا تھا۔ شایان نے کچھ لمحے حریم کی خاموشی کو غور سے سنا، جیسے وہ اس کی دھڑکنوں کی زبان سمجھ رہا ہو۔ پھر اس نے ایک سرد آہ بھری اور حریم کی ٹھوڑی کو نرمی سے اوپر اٹھایا۔ تمہاری یہ خاموشی مجھے پاگل کر رہی ہے حریم، تم سمجھتی ہو کہ میں تمہیں زبردستی بدلنا چاہتا ہوں؟ میں نے تمہیں بدلنے کی کوشش اس لیے نہیں کی کہ تم میں کوئی کمی ہے، بلکہ اس لیے کیونکہ میں نہیں چاہتا کہ دنیا کی کوئی اور نظر تمہیں سادگی اور ذہانت پر پڑے جسے میں نے صرف اپنے لیے خاص کر لیا ہے۔ شایان نے اپنے ہاتھ حریم کے کندھوں پر رکھے۔ اس کا لہجہ ابھی دھمکی آمیز نہیں، بلکہ ایک عجیب سی شدت سے بھرپور تھا۔ یہ انتقام نہیں، یہ میری وہ انا ہے جو اب محبت میں بدل رہی ہے۔ میں نے تمہیں اس لیے قید نہیں کیا کہ میں ظالم ہوں، بلکہ اس لیے کیا کہ میں نے تمہیں اپنی دنیا کا واحد سکون مان لیا ہے۔ تم میری ملکیت ہو، اور میں اپنی ملکیت کو دنیا کی ہر بری نظر سے چھپا کر اسے اپنے پیروں تلے نہیں، بلکہ اپنے دل کے سب سے محفوظ گوشے میں رکھنا چاہتا ہوں۔ اس نے تھوڑا سا فاصلہ کم کیا اور سرگوشی کی۔ کیا یہ بھی تمہیں زبردستی لگتا ہے کہ میں تمہارے علاوہ کسی اور کا ہونا ہی برداشت نہیں کر سکتا؟ یہ میرا پیار ہے حریم، جو اب میری انا سے بھی زیادہ بڑا ہو گیا ہے۔ حریم کے لیے یہ اعتراف کسی زلزلے سے کم نہیں تھا۔ وہ جو اسے ایک انا پرست اور ظالم شخص سمجھتی تھی، اس کے اس عجیب و غریب انداز محبت نے اس کی پوری دنیا ہلا کر رکھ دی تھی۔ وہ اب بھی خاموش تھی، مگر اب اس خاموشی میں ڈر نہیں بلکہ ایک الجھن اور ایک نئی کشش تھی۔ حریم نے ایک جھٹکے سے اپنے کندھوں سے شایان کے ہاتھ ہٹائے اور 2 قدم پیچھے ہو گئی۔ اس کی آنکھوں میں نمی تھی، مگر لہجے میں ابھی وہی تیکھا پن تھا جو اس کی خودداری کا نشان تھا۔ یہ محبت نہیں ہے شایان، یہ صرف تمہاری انا کی تسکین ہے، حریم نے کانپتی ہوئی آواز میں کہا۔ تم جسے میرا تحفظ کہہ رہے ہو، وہ دراصل میری شناخت کو ختم کرنے کی ایک کوشش ہے۔ تمہیں یہ برداشت نہیں کہ کوئی تمہارے حکم کے بغیر سانس لے، اس لیے تم اسے محبت کا نام دے کر میری آزادی سلب کرنا چاہتے ہو۔ وہ دیوار کے سہارے کھڑی ہو کر شایان کے چہرے پر موجود الجھن کو دیکھ رہی تھی۔ تم محبت اور ملکیت میں فرق نہیں کر پا رہے شایان۔ محبت بانٹنے اور آزاد چھوڑنے کا نام ہے، جبکہ تم صرف اپنی ملکیت کو سمیٹ کر اپنی انا کو اونچا کرنا چاہتے ہو۔ اگر یہ تمہاری محبت ہے تو مجھے اس محبت کی قید سے اپنی نفرت ہی زیادہ عزیز ہے۔ تم اپنی اس انا کو میرے نام سے مت چھوڑو، کیونکہ یہ میری ذات کے ساتھ ایک ایسا سمجھوتا ہے جسے میں کبھی قبول نہیں کروں گی۔ شایان ساکت کھڑا اسے دیکھتا رہا۔ حریم کے ان لفظوں نے اس کے اعتراف پر پانی پھیر دیا تھا۔ اسے احساس ہوا کہ وہ جسے اپنی بڑی کامیابی سمجھ رہا تھا، حریم اسے اس کی سب سے بڑی شکست سمجھ رہی تھی۔ شایان نے حریم کی تلخ باتوں کا کوئی جواب نہیں دیا، بس ایک سرد اور غیر متزلزل نگاہ اس پر ڈالی اور کمرے سے باہر نکل گیا۔ رات کے اس پہر بارش کی آواز کے بیچ حریم نے سنا کہ شایان باہر برآمدے میں کھڑا کسی سے فون پر بات سختی سے کر رہا تھا۔ اگلے دن دوپہر تک گاؤں کے پرسکون ماحول میں گاڑیوں کا ایک قافلہ داخل ہوا، جس کی دھول نے فضا کو آلودہ کر دیا۔ شایان کے گھر والے، جو اپنی شاہانہ زندگی اور تکبر کے لیے جانے جاتے تھے، گاؤں کے اس چھوٹے سے گھر کے سامنے اترے۔ شایان نے خود جا کر گاڑی کا دروازہ کھولا۔ اس کی ماں اور بہنوں کے چہروں پر ایک عجیب سی ناگواری تھی، جیسے وہ کسی اجنبی اور کمتر جگہ پر آئی ہوں۔ شایان نے انہیں اندر آنے کا اشارہ کیا، جہاں حریم اپنی نانی کے پاس بیٹھی تھی۔ وہ سب اندر داخل ہوئے تو کمرے کی فضا بوجھل ہو گئی۔ شایان کی ماں نے حریم کو سر سے پاؤں تک ایک حقارت بھری نظر سے دیکھا اور پھر شایان کی طرف مڑی۔ شایان، تم نے ہمیں یہاں اس لیے بلایا ہے کہ ہم اس جگہ کو دیکھیں جہاں تم نے اپنی انا کی خاطر ڈیرے ڈال لیے ہیں، اس کی ماں نے تیز لہجے میں پوچھا۔ شایان نے کوئی جواب نہیں دیا۔ اس نے حریم کی طرف دیکھا جو اپنی جگہ ہی ساکت بیٹھی تھی۔ شایان کے چہرے پر ایک عجیب سی فاتحانہ مسکراہٹ تھی، گویا اس نے حریم کو ان کے سامنے لا کر اسے اپنی ملکیت کے طور پر پیش کرنے کا فیصلہ کر لیا ہو۔ اس کا اپنے گھر والوں کو بلانا دراصل حریم کے لیے ایک نیا امتحان تھا، ایک ایسا دباؤ جو اب اسے کسی بھی حال میں بدلنے پر مجبور کر دے گا۔ شایان کی ماں اور بہنیں کمرے میں داخل ہوئیں تو ان کی نگاہوں میں وہی رونق تھی جو کسی بھی غیر سماجی عنصر کو دیکھ کر ہوتی ہے۔ انہوں نے حریم کو سر سے پاؤں تک ایسے دیکھا جیسے وہ کوئی ایسی چیز ہو جو ان کے گھر کے شایان شان نہیں ہے۔ کمرے کا فرنیچر، حریم کے سادہ کپڑے اور اس کے ارد گرد بکھری ہوئی بچوں کی کتابیں، ہر چیز پر ان کی ناک سکڑ رہی تھی۔ شایان کی بڑی بہن زویا نے ایک طنزیہ مسکراہٹ کے ساتھ اپنی ماں کے کان میں کچھ کہا، جس پر دونوں ماں بیٹی کی ہنسی بلند ہوئی۔
وہ سب وہاں موجود فرنیچر پر بیٹھنے کے بجائے کھڑے ہی رہے، جیسے انہیں اس جگہ سے چھونے سے بھی کراہت محسوس ہو رہی ہو۔ تو یہ ہے وہ لڑکی جس کے لیے تم نے شہر چھوڑ دیا؟ شایان کی ماں نے حریم کی طرف اشارہ کیے بغیر براہ راست شایان سے پوچھا۔ مجھے تو لگا تھا کہ تم نے کسی خاص وجہ سے یہاں ڈیرا نکالا ہے، مگر یہاں تو صرف ایک عام سی بے وقوف لڑکی دکھائی دے رہی ہے۔ حریم کی نانی جو چارپائی پر لیٹی تھی، ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، لیکن حریم نے ہمت سے سر اٹھا کر ان کی طرف دیکھا۔ وہ ان کی حقارت کو محسوس کر رہی تھی، لیکن اس نے اپنی آنکھوں سے وہ ڈر ظاہر نہیں ہونے دیا جس کی وجہ سے وہ توقع کر رہے تھے۔ شایان نے یہ سب خاموشی سے دیکھ رہا تھا۔ اس کے چہرے پر کوئی تاثر نہیں تھا، جیسے وہ جان بوجھ کر حریم کو ذلیل کر رہا ہو اور تنہا چھوڑ کر اس کا رد عمل دیکھنا چاہتا ہو۔ حریم کی خاموشی اور اس کی مضبوطی نے انہیں اور زیادہ اشتعال دلایا۔ کمرے میں ایک ایسی خاموشی پھیل گئی جو کسی بھی چیخ و پکار سے زیادہ گہری اور تکلیف دہ تھی۔ حریم کی طرف پھینکی گئی حقارت اور تضحیک کے جملے کمرے کی فضا میں گونج رہے تھے۔ شایان کی ماں کا لہجہ اب بھی زہریلا تھا۔ شایان، ایسی لڑکی ہمارے خاندان کا نام بدنام کرے گی۔ اسے ابھی کے ابھی ہمارے ساتھ شہر جانا ہوگا جہاں ہم اسے تمیز سکھا سکیں۔ بس! شایان کی گرجدار آواز نے سب کو ہلا کر رکھ دیا۔ کمرے میں موجود ہر شخص بشمول حریم حیرت سے شایان کی طرف دیکھنے لگی۔ اس کے چہرے پر وہ سرد تاثر نہیں تھا جو اس کی ماں کے لیے اکثر ہوا کرتا تھا۔ آپ سب لوگ یہاں مہمان ہیں، مگر میرے گھر کی دہلیز پر کھڑے ہو کر میری بیوی کی توہین کرنا مجھے کسی صورت قبول نہیں۔ شایان نے اپنے بازو سینے پر باندھتے ہوئے ٹھوس لہجے میں کہا۔ حریم کے بارے میں بات کرنے کا حق صرف مجھے ہے، اور میں نے اس کا انتخاب کیا ہے۔ جو اسے حقارت سے دیکھ رہا ہے وہ دراصل میری پسند پر انگلی اٹھا رہا ہے، اور میں اپنی پسند پر کوئی سمجھوتا برداشت نہیں کرتا۔ زویا اور اس کی ماں کا منہ کھلا کا کھلا رہ گیا۔ انہیں امید تھی کہ شایان ان کی تائید کرے گا، مگر وہ تو الٹا حریم کی ڈھال بن کر کھڑا ہو گیا تھا۔ حریم بھی سکتے کے عالم میں تھی۔ جس شخص نے کل رات اسے اپنی قید میں رکھنے کی دھمکیاں دی تھیں، وہی آج اس کے دفاع میں اپنے خاندان کے سامنے کھڑا تھا۔ شایان نے ایک قدم آگے بڑھا کر حریم کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے لیا، جس سے حریم کے وجود میں ایک جرجری سی دوڑ گئی۔ حریم میری ملکیت ہے، اور میں اپنی ملکیت کی عزت کرنا بخوبی جانتا ہوں۔ آپ لوگ یہاں اس لیے آئے ہیں کہ میری بات سنیں، نہ کہ میری بیوی پر تبصرے کریں۔ اگر آپ کو یہاں کا ماحول پسند نہیں تو واپسی کا راستہ کھلا ہے۔ کمرے میں سناٹا چھا گیا تھا۔ شایان کا یہ غیر متوقع رد عمل اس کے گھر والوں کے لیے ایک جھٹکا تھا، اور حریم کے لیے ایک نیا ناقابل فہم موڑ۔ رخصتی کی صبح کا سورج گاؤں کے اوپر ایک عجیب سی خاموشی کے ساتھ طلوع ہوا۔ گھر میں ہر طرف سامان سمیٹا جا رہا تھا۔ حریم اپنے کمرے میں کھڑی تھی، جہاں اب سب کچھ خالی دکھائی دے رہا تھا۔ اس کے ہاتھ میں اپنی نانی کی پرانی شال تھی، اور اس کا دل کسی اندیکھے خوف سے لرز رہا تھا۔ وہ جانتی تھی کہ یہ شہر، یہ نیا گھر اور شایان کی زندگی اس کے لیے کسی بڑی آزمائش سے کم نہیں ہوگی۔ دروازے پر ہلکی سی دستک ہوئی، اور شایان اندر داخل ہوا۔ وہ مکمل طور پر تیار اپنے اسی پروقار و رعبدار انداز میں تھا۔ اس نے حریم کو اس کی اداسی میں ڈوبے ہوئے دیکھا تو ایک لمحے کے لیے اس کی نظریں نرم پڑ گئیں۔ خوف زدہ ہو؟ اس کی آواز میں گہرائی تھی۔ حریم نے سر اٹھا کر دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں نمی تھی۔ آپ کی دنیا میرے لیے بالکل اجنبی ہے شایان۔ کیا وہاں بھی مجھے اپنی شناخت کے لیے ہر قدم پر لڑنا پڑے گا؟ شایان اس کے قریب آیا اور اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ اس کا لہجہ اب اس قدر پر اعتماد تھا کہ حریم کو ایک لمحے کے لیے لگا کہ وہ واقعی اس کے سائے میں محفوظ رہ سکتی ہے۔ میری دنیا میں تم میری طاقت بن کر جا رہی ہو، کمزوری نہیں، شایان نے حریم کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا۔ تمہیں لڑنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، کیونکہ تمہارے ساتھ میں ہوں۔ وہاں کا ہر رشتہ دار تمہاری مرضی کے خلاف زبان نہیں کھول سکے گا۔ میں نے تمہیں اپنایا ہے حریم، اور میری ملکیت پر کوئی انگلی نہیں اٹھا سکتا۔ تم بس مجھ پر بھروسہ رکھو۔ حریم اس کے اعتماد کو دیکھ کر دم بخود رہ گئی۔ وہ اس کی محبت کی نوعیت کو اب بھی سمجھنے سے قاصر تھی۔ کیا یہ ایک محافظ کا تحفظ تھا، یا پھر سے وہی پرانی انا جو اسے اپنی مرضی سے چلانا چاہتی تھی؟ لیکن اس وقت شایان کے لہجے میں موجود اس پختگی نے حریم کے ڈر کو کچھ کم ضرور کر دیا تھا۔ وہ جانتی تھی کہ اب واپسی کا کوئی راستہ نہیں، اور اسے اس نئے سفر کا آغاز اس اجنبی شخص کے ہاتھ تھام کر کرنا ہے۔ صحن میں کار کا انجن سٹارٹ ہوا تو حریم کے قدموں میں جیسے جان ہی نہ رہی۔ نانی جو اپنی بیماری کے باوجود چارپائی سے ٹیک لگا کر بیٹھی تھی، حریم کی طرف دیکھ رہی تھی۔ حریم ان کے پاس جا کر بیٹھ گئی اور ان کا بوڑھا ہاتھ اپنے ماتھے سے لگا لیا۔ نانی، آپ کو کیسے اکیلا چھوڑ دوں؟ حریم کی آواز ٹوٹ کر بکھر گئی۔ نانی نے کانپتے ہاتھوں سے حریم کے بالوں کو سنوارا۔
بیٹا اب تم کسی اور کی امانت ہو، شایان کے ساتھ جاؤ، وہی اب تمہارا گھر ہے۔ نانی کی آنکھوں سے آنسو بہہ کر ان کی جھریوں پر پڑے، رخساروں پر گر رہے تھے۔ میں تمہیں خوش دیکھنا چاہتی ہوں، چاہے ہم کتنے ہی دور کیوں نہ ہوں۔ تم نے جس صبر سے میری خدمت کی ہے، اللہ تمہاری نئی زندگی میں اس صبر کا پھل دے گا۔ حریم کی سسکیوں نے ماحول کو اور بھی غمگین کر دیا تھا۔ شایان جو کچھ فاصلے پر کھڑا اپنی گاڑی کی چابیوں سے کھیل رہا تھا، اس جذباتی منظر کو دیکھ کر کچھ لمحے کے لیے ساکت رہا، پھر وہ آہستہ سے چلتا ہوا ان کے پاس آیا۔ نانی آپ فکر نہ کریں، حریم کی خوشیوں کی ذمہ داری اب میری ہے، میں اسے کسی چیز کی کمی نہیں ہونے دوں گا۔ شایان کا لہجہ آج اس کی زندگی میں پہلی بار اتنا عاجزانہ تھا جیسے وہ نانی کو یقین دلانا چاہتا ہو کہ اس کی انا کے پیچھے ایک انسان بھی بستا ہے۔ نانی نے شایان کے سر پر ہاتھ رکھا اور پھر حریم کو گلے لگا لیا۔ یہ الوداع صرف ایک گھر سے دوسرے گھر تک کی منتقلی نہیں تھی، بلکہ حریم کے بچپن اور اس کی پرانی زندگی کا اختتام تھی۔ گاڑی کے دروازے کی طرف بڑھتے ہوئے حریم نے مڑ کر آخری بار اس گھر کو دیکھا جہاں اس کی تمام یادیں، اس کی نانی کی دعائیں اور اس کا ماضی دفن ہو رہا تھا۔ شایان نے نرمی سے دروازہ کھولا اور حریم ایک گہری سانس لے کر گاڑی میں بیٹھ گئی۔ گاڑی جب شہر کے پوش علاقے میں واقع شایان کے عالیشانہ بنگلے کے گیٹ کے اندر داخل ہوئی تو حریم کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں۔ یہ ایک محل جیسا گھر تھا جس کے سامنے وسیع و عریض لان تھا اور دیواروں پر لگی قیمتی روشنیاں جگمگا رہی تھیں۔ گاڑی رکتے ہی ملازمین کی ایک بڑی تعداد اسے خوش آمدید کہنے کے لیے موجود تھی۔ حریم گاڑی سے باہر نکلی تو اسے محسوس ہوا کہ وہ ایک ایسی دنیا میں آ گئی ہے جو اس کی پرسکون اور سادہ زندگی سے کوسوں دور ہے۔ گھر کی اونچی چھتیں، بڑے بڑے جھومر اور سنگ مرمر کے فرش، ہر چیز میں شایان کی شاہانہ زندگی اور اس کے روب کا عکس تھا۔ شایان اس کے ساتھ ہی چل رہا تھا، اس کا ایک ہاتھ حریم کی کمر پر تھا، گویا وہ سب کو یہ باور کرانا چاہتا ہو کہ یہ لڑکی اب اس گھر کی ملکہ ہے۔ حریم نے جیسے ہی اندر قدم رکھا، اسے ایک دم سے حبس محسوس ہوا۔ گھر میں خاموشی تھی، مگر وہ خاموشی بھاری تھی۔ گھر کی دیواریں جو آرٹ کے نمونوں سے سجی ہوئی تھیں، حریم کو کسی قید خانے کی طرح لگنے لگی۔ شایان نے رک کر اس کی طرف دیکھا، اس کی آنکھوں میں ایک فاتحانہ چمک تھی۔ کیسی لگی تمہاری یہ نئی دنیا، حریم؟ حریم نے آہستہ سے نظریں اٹھا کر پورے گھر کا جائزہ لیا، پھر شایان کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے دبی آواز میں کہا، یہ گھر بہت خوبصورت ہے شایان، لیکن کیا اس میں میرا وجود کہیں کھو تو نہیں جائے گا؟ شایان نے کوئی جواب نہیں دیا، بس ایک پراسرار مسکراہٹ دی اور اسے اندر لے گیا۔ اس گھر کی ہر دیوار حریم کو یہ احساس دلا رہی تھی کہ اب اس کی آزادی، اس کی پسند اور اس کا ہر فیصلہ اسی محل کی چار دیواری کے تابع ہونے والا ہے۔ رات کے 12 بج چکے تھے۔ بنگلے کا ڈرائنگ روم جہاں شایان نے اسے بیٹھنے کا کہا تھا، کسی اجنبی محل کی طرح ویران لگ رہا تھا۔ شایان کسی ضروری میٹنگ کے سلسلے میں اپنے کمرے میں مصروف تھا اور حریم اس عالیشان گھر کے بیچوں بیچ خود کو مکمل طور پر اکیلی محسوس کر رہی تھی۔ اس کے چاروں طرف مہنگے صوفے، قیمتی گلدان اور دیواروں پر لگی بڑی بڑی پینٹنگز تھیں، لیکن یہ سب اسے پرایا لگ رہا تھا۔ گاؤں کی وہ چھوٹی سی کچی دیواریں جہاں رات کو جھینگروں کی آوازیں آتی تھیں، اب اسے یاد آنے لگی تھیں۔ یہاں ہر طرف ایک سناٹا تھا، ایسا سناٹا جو کانوں میں نہیں بلکہ دل میں اتر رہا تھا۔ وہ اٹھی اور بڑی سی کھڑکی کے پاس جا کر کھڑی ہو گئی۔ باہر شہر کی روشنیاں تھیں، مگر وہ اس کی اپنی نہیں تھیں۔ اس نے محسوس کیا کہ اس گھر کے ہر کونے میں ایک خاموش پہرا ہے، ایک ایسا احساس کہ اسے ہر لمحہ دیکھا جا رہا ہے۔ وہ اب ایک ایسی سنہری قید میں تھی جہاں ہر آسائش موجود تھی، مگر اس کے اپنے پن کا کوئی نام و نشان نہ تھا۔ اس نے اپنے ہاتھ اپنے سینے پر رکھا، اسے لگا جیسے وہ آہستہ آہستہ خود کو کھو رہی ہے۔ شایان کی انا کا وہ محل اب حقیقت میں اس کے گرد دیواریں کھڑی کر رہا تھا۔ وہ کتنی دیر تک کھڑکی سے باہر اندھیرے کو تکتی رہی، یہ اسے خود بھی معلوم نہیں تھا۔ اس تنہائی نے اسے ایک بات تو سمجھا دی تھی، اس عالیشان گھر میں وہ ملکہ تو ہو سکتی تھی، مگر آزاد انسان نہیں۔ اس نے ایک گہری سانس لی جو اس کے وجود کی بے بسی کا اعتراف کر رہی تھی۔ حریم ابھی کھڑکی سے ہٹی تھی کہ ایک بھاری قدموں کی چاپ سنائی دی۔ مڑ کر دیکھا تو شایان کی ماں بیگم ناہید اپنے مخصوص روبدار انداز میں کمرے میں داخل ہو رہی تھی۔ ان کے ہاتھوں میں گھر کی چابیاں تھیں جن کی چنگھاڑ سناٹے کو چیر رہی تھی۔ ابھی تک جاگ رہی ہو؟ انہوں نے حریم کو سر سے پاؤں تک ناپسندیدگی سے دیکھتے ہوئے پوچھا۔ شایان کی بیوی بن کر اس گھر میں آئی ہو، کوئی مہمان نہیں ہو؟ صبح سویرے اٹھنا اور گھر کا انتظام سنبھالنا اب تمہاری ذمہ داری ہے۔ یہ گاؤں نہیں ہے کہ سارا دن کتابیں پڑھ کر وقت ضائع کرو۔ حریم نے دھیمے لہجے میں جواب دیا۔ جی میں سمجھ گئی ہوں۔ بیگم ناہید ایک قدم اور قریب آئیں، ان کی آنکھوں میں ایک تلخ مسکراہٹ تھی۔ سمجھ گئی ہو؟ اچھا ہے،
یہاں کے اصول سخت ہیں۔ شایان کی انا بہت بڑی ہے اور اگر تم نے اسے ذرا بھی ٹھیس پہنچائی تو یاد رکھنا یہ عالی شان بنگلہ تمہارے لیے کسی جیل سے کم نہیں رہے گا۔ اور ہاں، آج سے باورچی خانے کے تمام کام کو تم خود کرو گی۔ مجھے بازار کے بنے ہوئے کھانے پسند نہیں۔ وہ چابیاں میز پر پٹک کر مڑیں اور جاتے جاتے پیچھے مڑ کر کہا، تمہاری اوقات یاد رکھنا حریم۔ شایان نے تمہیں یہاں شاید کسی جذبات میں آ کر بٹھا دیا ہے، لیکن اس گھر کی مالکن میں ہی رہوں گی۔ یہاں تمہارا ہر قدم میری مرضی کا محتاج ہوگا۔ حریم ساکت کھڑی رہ گئی۔ شایان کی ماں کے ان الفاظ نے اسے احساس دلا دیا تھا کہ شایان کے دفاع کے باوجود اب اسے اس گھر کے اندرونی محاذ پر ایک نئی جنگ لڑنی ہوگی۔ تنہائی کے بعد اب یہ ذہنی اذیت اس کی نئی زندگی کا حصہ بن چکی تھی۔ شایان اپنے کمرے سے باہر نکلا تو اس نے اپنی ماں اور حریم کے درمیان کی تلخ گفتگو کا آخری حصہ سن لیا تھا۔ اس کے ماتھے پر غصے کی لکیریں ابھر آئیں۔ وہ تیزی سے سیڑھیاں اتر کر دونوں کے درمیان آ کر کھڑا ہو گیا۔ ماں، یہ آپ کیا کر رہی ہیں؟ شایان کی آواز میں ایک ایسی گونج تھی جس نے پورے ہال کو ہی دہلا دیا۔ بیگم ناہید نے تیکھی نظروں سے اسے دیکھا۔ میں اسے اس گھر کے آداب سکھا رہی ہوں شایان۔ اسے پتہ ہونا چاہیے کہ اس گھر میں کس کی مرضی چلتی ہے۔ شایان نے ایک سرد ہنسی اور حریم کی طرف دیکھا جو سہم کر ایک طرف کھڑی تھی، پھر اس نے اپنی ماں کی طرف رخ کیا۔ آپ کو شاید اب بھی غلط فہمی ہے ماں، حریم اس گھر کی ملازمہ نہیں ہے جسے آپ آداب سکھائیں گی، اور اگر اس گھر کا ماحول اسے سکون نہیں دے سکتا تو میں اسے یہاں ایک لمحہ بھی نہیں رکھوں گا۔ کیا مطلب؟ بیگم ناہید نے حیرت سے پوچھا۔ مطلب صاف ہے۔ شایان نے حریم کا ہاتھ مضبوطی سے پکڑا۔ میں اسے آج ہی اس گھر سے لے جا رہا ہوں۔ ہم الگ گھر میں رہیں گے۔ مجھے آپ کے اور اس گھر کی انا کے درمیان اپنی بیوی کو پستا ہوا نہیں دیکھنا۔ بیگم ناہید کا چہرہ غصے اور حیرت سے سرخ ہو گیا۔ شایان، تم اس لڑکی کی خاطر مجھ سے دور ہو رہے ہو؟ میں اپنی زندگی بچانے کے لیے دور ہو رہا ہوں ماں۔ شایان نے حریم کو اشارہ کیا۔ چلو حریم، ہمیں ابھی نکلنا ہے۔ حریم اس اچانک فیصلے پر دنگ رہ گئی تھی۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ شایان، جو خود انا کا پہاڑ تھا، اس کے لیے اپنے خاندان اور اپنی ماں سے ٹکرا گیا ہے۔ شایان نے حریم کا سامان اٹھایا اور اسے باہر گاڑی کی طرف لے گیا۔ گاڑی سٹارٹ کرتے وقت اس نے ایک آخری بار پیچھے مڑ کر نہیں دیکھا تھا، گویا اس نے اس عالیشان بنگلے اور اپنی ماں کی حاکمیت کو ہمیشہ کے لیے خیر آباد کہہ دیا ہو۔ اب حریم کے سامنے ایک نیا سفر تھا، لیکن کیا یہ دوری حریم کو آزادی دلائے گی یا شایان کی محبت اور ملکیت اسے ایک نئے انداز میں قید کر لے گی؟ نئے گھر کی خاموشی میں، جو ابھی پوری طرح آباد بھی نہیں ہوا تھا، حریم کھڑی شایان کو دیکھ رہی تھی۔ شایان نے اپنا کوٹ اتارا اور صوفے پر پھینک دیا۔ اس کے چہرے پر ایک تھکن تھی، مگر آنکھوں میں ایک عجیب سا اطمینان تھا۔ حریم نے آہستہ قدموں سے اس کے قریب جا کر ایک گلاس پانی اس کی طرف بڑھایا۔ شایان نے سر اٹھایا اور اسے دیکھا، پھر گلاس تھامتے ہوئے اس کا ہاتھ بھی تھام لیا۔ تم سوچ رہی ہوگی کہ میں نے ایسا کیوں کیا؟ شایان نے دھیمی آواز میں پوچھا۔ حریم نے نفی میں سر ہلایا، مگر اس کی آنکھوں میں ایک نئی چمک تھی۔ مجھے توقع نہیں تھی کہ آپ اپنی ماں کے سامنے، اپنے گھر والوں کے سامنے میرے لیے اتنا بڑا قدم اٹھائیں گے۔ شایان کھڑا ہوا اور اس کے بالکل قریب آ گیا۔ میں نے کہا تھا نا حریم، تم میری ملکیت ہو، اور میں اپنی ملکیت پر کسی کا بھی سایہ، یہاں تک کہ اپنے خاندان کا بھی، برداشت نہیں کر سکتا۔ یہ میرا دفاع بھی ہے اور میرا حق بھی۔ حریم کو اس جملے میں وہی پرانی ملکیت والی انا کی جھلک صاف نظر آئی، لیکن اس بار اس میں ایک مخلصانہ تحفظ بھی تھا۔ حریم نے محسوس کیا کہ اس کا دل، جو کچھ گھنٹے پہلے تک شایان کے لیے صرف نفرت اور خوف سے بھرا ہوا تھا، اب اس کے لیے ایک نرم گوشہ بنا رہا ہے۔ جس شخص نے پوری دنیا کو چھوڑ کر اسے چنا تھا، اس کی انا اس انداز سے حریم کو پہلی بار گہرائی متاثر ہوئی تھی۔ اس نے پہلی بار محسوس کیا کہ شاید شایان کی یہ محبت اس کی خود ساختہ قید سے زیادہ ایک ایسا حصار ہے جہاں وہ خود کو محفوظ سمجھنے لگی ہے۔ حریم کی آنکھوں سے وہ سارا ڈر مٹ گیا اور اس نے پہلی بار شایان کے سامنے مسکرا کر سر جھکا لیا۔ نئے گھر کی بلکنی میں کھڑے دونوں کے درمیان وہ دیواریں گر چکی تھیں جو اب تک ان کے درمیان حائل تھیں۔ شایان نے اس بار حکم دینے والے لہجے کے بجائے ایک عاجزانہ انداز میں حریم کا ہاتھ تھاما۔ اس کی گرفت میں وہ سختی نہیں بلکہ ایک ٹھہراؤ تھا۔ حریم نے محسوس کیا کہ اس کے دل میں شایان کے لیے موجود نفرت کے تمام تر کانٹے آہستہ آہستہ پگھل رہے ہیں۔ پرانے تلخ رویوں کی جگہ اب ایک خاموش سمجھوتا لے چکا تھا، جہاں کوئی کسی پر مسلط نہیں تھا، بلکہ دونوں ایک دوسرے کے وجود کو تسلیم کر رہے تھے۔ حریم نے شایان کی آنکھوں میں جھانکا تو اسے وہاں اپنے لیے ایک ایسی جگہ نظر آئی جو شایان کی انا سے بہت بلند اور صاف تھی۔
اس نے اپنی باتوں، اپنی خاموشی اور اپنی صبر سے شایان کے سنگ دل میں اپنے لیے نرمی پیدا کر لی تھی۔ شایان جو کبھی صرف اپنی انا کو مقدم رکھتا تھا، اب حریم کی خاموشی کو اپنی ترجیح بنا چکا تھا۔ یہ اس کے لیے ایک نئی کامیابی کی وہ شایان کے سخت مزاج کے پیچھے چھپے اس انسان تک پہنچ گئی تھی جسے محبت کی طلب تھی۔ اس سکون کے لمحوں میں شایان نے وہ پرانی غلط فہمی دور کی جس نے اس کے رشتے کی بنیادوں کو شروع میں ہلا کر رکھ دیا تھا۔ اس نے اعتراف کیا کہ جس ملکیت کو وہ انا سمجھ کر دکھا رہا تھا وہ دراصل اس کا خوف تھا کہ کہیں وہ حریم کو کھو نہ دے۔ حریم یہ سن کر دنگ رہ گئی۔ وہ جسے اب تک شایان کی ظالمانہ انا سمجھ رہی تھی وہ دراصل ایک ادھورے دل کی بے بسی تھی۔ یہ وضاحت سنتے ہی ان کے درمیان موجود تمام تشکک و شبہات کے بادل چھٹ گئے۔ شایان نے پہلی بار اپنی انا کو مکمل طور پر پس پش ڈال کر حریم کے سامنے اپنی محبت کا اقرار کیا۔ اس کی آواز میں وہ رعب نہیں تھا بلکہ ایک سچائی تھی جس نے حریم کے دل کو جیت لیا۔ اس نے کہا کہ اب اسے اپنی ملکیت ثابت کرنے کے لیے کسی قید کی ضرورت نہیں، کیونکہ حریم کا دل ہی اس کی سب سے بڑی فتح ہے۔ حریم نے شایان کی آنکھوں میں وہ سچی محبت دیکھی جس کی اسے تلاش تھی۔ اس لمحے حریم کو احساس ہوا کہ اس کا شایان کے دل میں مقام اب کوئی جبر نہیں بلکہ ایک خالص اور اٹوٹ رشتہ ہے۔ دونوں کی زندگی اب ایک نئے اور پرسکون موڑ پر آ چکی تھی۔ ماضی کی تمام تلخیاں، غلط فہمیاں اور انا کے تصادم ختم ہو چکے تھے۔ اس نئے گھر میں جہاں اب صرف ان کی اپنی خوشیوں کا بسیرا تھا، انہوں نے ایک پرسکون زندگی کا آغاز کیا۔ نہ اب شایان کو اپنی انا بچانے کی فکر تھی اور نہ حریم کو اپنی آزادی چھن جانے کا ڈر۔ ایک دوسرے کا ہاتھ تھامے وہ اس نئی دنیا میں داخل ہوئے جہاں صرف محبت، بھروسہ اور ایک خوبصورت مستقبل کا وعدہ تھا۔ کہانی اب ایک خوشگوار انجام کے ساتھ نئے سفر کی جانب گامزن تھی۔